ولاؤلا، اور اگر نہ فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیہ آپ پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے ایک گروہ نے کیا ارادہ کر لیا تھا؟ ان یضلوکا، کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اشارہ ہے منافق کے رشتہ داروں کی طرف کہ انہوں نے ایک غلطی پر اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیا اور اس میں ان کو اپنی بچت بھی نظر آئی، اور ہم بھی اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کی بدنامی ہماری بدنامی ہے، ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ مجرم کے رشتہ داروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھٹکانے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا۔ اور یہاں پر جو ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ کہا گیا، تو اس سے مراد وہ وحی ہے جس کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا گیا۔ وما یضلون، اور نہیں وہ بہکاتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یضرونک، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من شیئن کچھ بھی۔ فرمایا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، وہ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کی اللہ نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور یہ ہے یہ فضل اللہ کا، علیہ آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیمہ بڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب سے بھی خطاب ہے۔ جس کو بھی دین کا فہم مل جائے، جس کو وہ علم حاصل ہو جائے جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا، یعنی دین کا علم، اللہ کی کتاب کا علم، قرآن کا علم، تو ایسے لوگ پھر ان کا اخلاق مختلف ہونا چاہیے۔ کن سے؟ ان لوگوں سے جو بالکل لا علم ہیں، جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، جو اللہ کے احکامات کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں کا اخلاق اور قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کا اخلاق یہ مختلف ہونا چاہیے۔ جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے اتنا ہی تعصب بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان قرآن کو پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن کی روشنی اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے، اس کا اخلاق بدلتا ہے، اس کا کردار بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی ساری سائیکی بدلتی ہے، اور سب سے پہلی چیز اس کے اندر سے تعصب ختم ہوتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، نبوت عطا کی اور علم عطا کیا۔ اور علم کون سا؟ علیک الکتاب والحکمت، کتاب اور علم حکمت، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بہت بڑا جو امت مسلمہ کے لیے یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ لا خیرہ، نہیں کوئی خیر، فی کثیرن بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، نون جیم واو۔ نجوہ کہتے ہیں اس جگہ کو جو بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہوتی ہے۔ سرگوشی کرنا کیونکہ وہ بھی الگ کر کے کی جاتی ہے تو اس لیے اس کو بھی نجوہ کہا جاتا ہے، اپنا بھید دوسروں سے چھپانا۔ ہوا یہ تھا کہ جب مقدمہ مسلمان کے خلاف ہو گیا تو پھر وہ کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں جا کر کافروں سے مل گیا اور وہاں پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی خیر بہت سی ان کی سرگوشیوں میں سے۔ فرمایا یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے۔ یہ مضمون کے لحاظ سے ذکر اس منافق کا ہے جو کہ جس نے چوری کی تھی،
لیکن قیامت تک کے لیے عام خطاب ہے۔ ہم سب کو بھی بتا دیا گیا کہ ایسی سرگوشیوں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جو اچھی بات ہوتی ہے وہ انسان کبھی چھپ چھپ کے نہیں کرتا۔ ذرا سی بھی کوئی اچھی بات ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ سنیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور کوئی شخص کوئی اچھی بات، کوئی اچھا واقعہ سنانا چاہتے تو وہ تھوڑا اس کا والیوم اونچا ہو جاتا ہے، لیکن بری بات، کسی کی چغلی ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں کچھ غلط بات کرنی ہے تو ہمیشہ چپ کے سرگوشیوں میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں بتا دیا کہ سرگوشیوں میں کبھی بھی خیر کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن کچھ سرگوشیاں ہیں جو پسندیدہ ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الا من امر بصدقۃ، مگر جس نے حکم دیا صدقہ کرنے کا، جو کسی صدقہ کے لیے ہو، یعنی کسی کے کان میں کہہ دیا کہ یہ چیز فلاں کو دے دینا یا اتنے پیسے کسی کو دے دینا، او معروف، یا معروف کا یعنی نیکی کا حکم دے دیا۔ مثلا کسی کو چپکے سے جا کر کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اور یہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ، رضامندی اللہ کی، فسوف، تو عنقریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، اجر عظیم۔ ایسی سرگوشی، کون سی سرگوشی؟ جو پسندیدہ ہے، صدقہ کی ہو، معروف کی ہو یا اصلاح کی ہو، ایسی سرگوشی کرنے والا اللہ سے اجر عظیم پائے گا۔ لوگوں کے بیچ صلح کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ سے افضل کام دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی اپنی طرف سے اچھی بات کسی فریق سے منسوب کر دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں بے برکتی ہوتی ہے، جہاں فساد ہوتا ہے وہاں سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، جہاں آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈلوانا دین کو مونڈنے والے کام ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ انسانوں کے درمیان اصلاح اور تعلقات کا اچھا ہونا ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، اور صلح کے لیے سرگوشی بھی جائز ہے، صدقہ کے لیے جائز ہے، کسی نیکی کی کام کی تلقین کرنے کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ جو ہم محفلوں میں بیٹھ کے خسر پسر کرتے رہتے ہیں، اس کی بات اس کی بات، ادھر بتاؤ ادھر بتاؤ، اپنا کان ادھر لاؤ، تمہیں ایک بات بتانی ہے میں نے، یہ سرگوشیاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا کہ بہت سی سرگوشیاں ہیں جس میں خیر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور ہم سب کو اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے روزمرہ کی روٹین کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ سرگوشیاں محفل میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور کبھی اس کی بات اس کی بات، اس کی بیٹی کے فلاں کے ساتھ چکر ہے، یا اس کے بیٹا جو ہے وہ تو نشے کا عادی ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہم کر رہے۔ یاد رکھیں، ایسی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، لیکن سننے والا سن رہا ہے، لکھنے والا لکھ رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولیں۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، جو واضح ہو گیا، لہ الہدا، واسطے اس کے ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے گا، غیر، علاوہ، سبیلی، راستے کی، المؤمنین، ایمان والوں کے، نولہ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما، جو، تولا، جدھر وہ مڑ گیا، جدھر وہ پھر گیا، ونصلہ، اور ہم داخل کریں گے اس کو، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جب مقدمہ مسلمان کے خلاف ہو گیا تو پھر وہ کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، تو فرمایا، جو شخص بھی اہل ایمان کی روش چھوڑے گا، ہدایت آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم عام ہے، وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بھی ایسا کرے گا، جتنی زیادہ مخالفت کرے گا اتنا ہی گمراہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ذہنی اور عملی مخالفت اسے کہاں لے جائے گی؟
جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اور ہم سب کو یہاں دیکھنا ہے کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولیٰ، پھر جدھر وہ پھر گیا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت سبق یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور ہم سب کو یہاں پر بہت پیاری بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہم سب کو اپنی آخرت کو بچانا ہے، خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس میں نمبر 1 یہ کہ کسی کا ناحق ساتھ نہیں دینا، یعنی ناجائز کسی کی فیور نہیں کرنی، چاہے کوئی اپنا ہی ہے۔ نمبر 2 بے وجہ کسی کی مخالفت نہیں کرنی، جیسے یہودی کی بے وجہ مخالفت ہو رہی تھی نا۔ نمبر 3 تعصب کا شکار نہیں ہونا، اور نمبر 4 غلطی کو تسلیم کرنا، خندہ پیشانی سے قبول کرنا، یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ اور نمبر 5 انصاف کے فیصلے کو کھلے دل سے مان لینا، یہ اچھی بات ہے، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے حق کی اطاعت کرنی ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو، ہر وہ عمل کرنا ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ یاد رکھیں ہماری اصل نجات تب ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، جب اللہ کی رضا ہم پا لیں گے، اور ہمیں ہر کام صرف یہ سوچ کر کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اگر کسی بھی کام میں ریاکاری کی نیت ہے تو یاد رکھیں سارے کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ غلطی ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، بشری کمزوریاں ہم سب کے اندر ہیں، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کیا ہے کہ غلطی کا اعتراف نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو اعتراف کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ پیچھے آدم اور ابلیس کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، تو شیطان نے کیا کیا تھا، ابلیس نے کیا کیا تھا؟ غلطی کر کے ماننے سے انکار کر دیا، اور الٹا اللہ تعالیٰ پر الزام دھرنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر ڈٹ جانا، غلطی کا اقرار نہ کرنا، اعتراف نہ کرنا، یہ پسندیدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اعتراف بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ غلطی کا اعتراف کر لینا، غلطی کو مان لینا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ خود کو سزا دینا ہے۔ یاد رکھیں کوئی جرم اس وقت اور سنگین ہو جاتا ہے جب انسان جرم کر کے اس کا اعتراف بھی نہ کرے، بلکہ الٹا دوسرے کے ذمے ڈال دے، کسی اور کو مجرم بنا دے۔ یہ چیز جرم میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ ادھر انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا، کہ جرم تو مسلمان نے کیا تھا، لیکن مجرم انہوں نے قرار دے دیا کس کو؟ یہودی کو۔ تو ہم سب کو اس رکوع میں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ دینے میں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرا قریبی عزیز ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا اپنا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اس میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ساس بہو کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی نند بھاوج کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ غلطی بیٹی کی بھی ہے، لیکن ماں بہو کا ساتھ نہیں دے گی، بیٹی کا ساتھ دے گی، اور اگر ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا ہے تو بیٹی کبھی بھی بھابھی کا ساتھ نہیں دے گی، بے شک بھابھی حق پر ہو، الٹا وہ اپنی ماں کا ساتھ دے گی، اور یہی چیزیں معاشرے کے اندر ہم فساد پیدا کرتی ہیں۔ ایک تو انسان اللہ کے ہاں جھوٹا قرار پاتا ہے اور گناہ کماتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا، کہ غلطی کسی نے کی، الزام کسی دوسرے کے اوپر دھر دیا اور دوسرے کو مجرم قرار دے دیا، اور یہ ساری چیزیں جرم کی نوعیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہم سب کو یہاں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے۔
یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔